إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مسلمانوں سے انفسہم، ان کی جان، واموالہم، اور ان کے مال، بأن لہم الجنہ، کہ اس کے عوض میں اللہ انہیں دے گا جنت، اس قیمت پر کہ ان کو جنت ہے. اللہ نے مومنوں کی جان اور مال دونوں خرید لیے ہیں اس قیمت پر کہ جنت انہیں دے گا. پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ مومن کا جان اور مال جنت سے افضل ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جس چیز کو خریدتے ہیں نارمل کنڈیشنز میں، اس میں جو چیز آپ دیتے ہیں پیسہ مثلا، اس سے زیادہ قیمتی وہ چیز ہے جسے آپ خرید رہے ہیں. آدمی کا دل مانتا ہے تو ہی تو خریدتا ہے. اللہ نے جو خریداری فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا جان اور مومن کا مال دونوں چیزیں جنت سے افضل ہیں. مومن آدمی خدا کے نزدیک کوئی ایسے ہی گرا پڑا نہیں ہے، بڑی قدر ہے اس کی جان کی، اس کے مال کی، اسی لیے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور اسی لیے تو خدا اس کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن کی جان اور مال دونوں چیزوں کو اللہ نے خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا. اصل معاملہ اتنا ہے کہ مومن اپنے جان اور مال کو بغیر کسی شرط کے، قید کے، حجت کے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اصل ایمان یہی ہے. لیکن مہربانی انہوں نے کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں نذرانہ بھی دے دیں گے اور جنت دیں گے. انفسہم و اموالہم، لفظ یہ لائے ہیں کہ ہم نے ان سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. کس چیز کے؟ ان کی جانوں کو، انفسہم و اموالہم، ان کے جان اور اموال دونوں خرید لیے ہیں. جب دونوں ہی چیزیں چلی گئیں تو رہ کیا گیا اپنے پاس؟ مومن کا یہی ہے، یہ جسم ہے یا مال ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں خرید لیے. تو اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد دونوں چیزیں اللہ ہی کی ہو گئیں. جب اسلام قبول کر لیا تو اب جان، مال، سب چیزیں اللہ کے لیے ہو گئیں اور اسی کے تابع ہو گئیں. اور ایمان قبول کرتے ہی ساری خوشیاں، ساری غمی، دکھ سب اللہ کی رضا کے ساتھ مل گیا. اور وہ جو ہے اس کے عوض میں فرمایا ہم جنت دے دیں گے، یہ جنت لے لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بات کرتے تھے. 13 نبوی میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے گئے تھے. آخری سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کرنی تھی، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرائط ہیں وہ بیان کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں سے تو یہ شرط ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور میری طرف سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہو میری بھی کرو گے، اور اپنا جان اور مال دونوں میری حفاظت کے لیے استعمال کرو گے، اور مجھے ہر وہ چیز سے بچاؤ گے جس سے تم اپنے جان مال کو بچاتے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول بڑے نفع کا سودا ہے، بہت نفع کا سودا ہے، نہ ہم اس سودے کو توڑتے ہیں اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ توڑ دیں، بس ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو مدینہ والو تم اس شخص کی بیعت کر کے کیا کر رہے؟
نکاح میں خوب معلوم ہے کہ اب ہم ان کی بیعت کر کے عرب اور عجم کو دعوت دے رہے ہیں اور مشرق و مغرب سے جنگ مول لے رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہر ایک مومن کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو لفظ کیا بولا ہے، ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا۔ حالانکہ خریدنا کیا ہے، اصل مالک وہی ہے، ہماری جان مال سب چیزوں کا اصل مالک تو وہی ہے۔ کتنا کرم، کتنی مہربانی، کتنی الطاف و عنایات ہیں کہ اپنے پاس سے جان دی، اپنے ہی پاس سے مال دیتے ہیں، اصل میں مالک ہیں، اور پھر کہتے ہیں تم ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس سے بھی زیادہ کرم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو غایت احسان، بہت احسان کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ان سے خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم انہیں جنت دیں گے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ مارتے ہیں انہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ، کبھی کبھی تو یہ مار دیتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور کبھی کبھی خود مارے جاتے ہیں۔ اس ٹکڑے نے صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت دی ہے وہ صرف اسی پہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی شہید ہی ہو جائے، محض جان پیش کر دے، آگے اللہ مالک، مرے تو شہادت ہو گئی، مارے تو غازی ہو گیا، کچھ بھی ہوا، اس نے اپنی جان تو ایک بار داؤ پہ لگا دی، جان جو تھی ایک حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی۔ یقتلون و یقتلون، اللہ کی راہ میں کبھی مار دیتے ہیں اور کبھی انہیں مارا جاتا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے خدا کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وعدن علیہ، اور اس پر سچا وعدہ ہے ہمارا، حقاً، ہم سچا وعدہ تم سے کرتے ہیں کہ تم اپنی جان کو پیش کر دو اور پھر اس کے بعد تم غازی ہو یا تم شہید ہو، کوئی بھی حالت ہو جائے، تم نے اپنی جان ہمارے سامنے پیش کر دی، ہمارا وعدہ ہے تم سے تمہیں جنت دیں گے۔ پھر تورات، اور یہ وعدہ ایسے ہی نہیں، تورات میں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا، والانجیل، اور انجیل میں بھی وعدہ کیا تھا، والقرآن، اور قرآن تو بھرا پڑا ہے اس وعدے سے۔ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ آیا اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ جو مال اور جان تم نے خرچ کرنا ہے نا ہماری راہ میں، اپنا مال پیش کر دو، اپنی جان پیش کر دو، بس اتنا کافی، اس کے بعد جو ہم چاہیں کریں۔ وعدن کے بعد کہا ہے حق کا، یعنی سچا وعدہ جنت کا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور اس قرآن میں بھی۔ قرآن میں تو بار بار اللہ کہتا ہے کہ اپنی جانیں ہمارے ہاتھ بیچ دو، اپنے مال ہمیں دے دو، ہم تمہیں دیں گے، لوٹا دیں گے، بہتر حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہے جنت کا، ومن اوفا بعہدہ، اور جس اللہ سے بڑھ کر، من اوفا، کون ہے پورا کرنے والا، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور لوگوں اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے۔ ایک جگہ فرمایا من اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، تم اپنی جان مال ہمیں دو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون شخص ہے، کوئی آدمی ہے جو اللہ سے بڑھ کے بھی وعدے کو پورا کرے۔ فاستبشروا، سو تم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، کس بات پہ؟ فاستبشروا، اور تم اس بات پر خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی، اس معاملے پر، اس خرید و فروخت پر، الذی، جو تم نے بایعتم بہ، جس کو تم نے کیا، یہ جو سودا تم نے کر لیا ہے نا، اس میں تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بڑا اطمینان ہے۔ سودا کرنے والے بھی خود، ہماری قیمت لگانے والے بھی خود، پیسے دینے والے بھی خود، اور عوض اور معاوضہ عطا فرمانے والے بھی خود، ساری چیزیں اپنی طرف ہیں، لیکن دیکھو اپنے بندوں کی طرف نسبت کر دی کہ بے بیعکم، یہ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے یہ بہت اچھی بات، یہ ہے مومن انسان۔
کہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور میں پیش کرتا رہے. اب اللہ اس کا کیا کرتا ہے, اسے کتنا اجر دیتا ہے, کیا چیزیں اسے ملتی ہیں, یہ سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور فرمایا بایا تم بے, جو وعدہ جو تم نے معاملہ کر لیا ہے ہمارے ساتھ, وذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی. تنبیہ کر دی کہ دیکھو گھبراؤ نہیں, ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. اوپر سے یہ سارا پیچھے اس لفظ سے آپ پیچھے دیکھیں, ساری چیزیں مجہول ہیں. یہاں آپ آ کر فوراً تخاطب میں لے آئے ہیں کہ فاستبشروا, سو تم خوش ہو جاؤ. پہلے کہا اللہ نے ایمان والوں کا جان اور مال اس کا سودا کر لیا ہے, انہیں اللہ جنت دے گا, وہ شہید ہو جائیں, غازی ہو جائیں, جنت انہیں ملنی ہے. اور کون ہے اللہ سے زیادہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ یہاں پتا چل رہا ہے کسی اور سے بات کر رہے ہیں. یہاں اس فاستبشروا پہ پہنچ کے فوراً ہم سے مخاطب جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس سے بات شروع کر دی. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, اور دیکھو خوش ہو جاؤ, یہ جو ہم نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے یہ بڑا نفع کا سودا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے اور قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے جو اس آیت سے باہر نکل جائے. کہتے تھے کہ اپنی جان اور مال دونوں سے جو آدمی بھی دین کی خدمت کر رہا ہے وہ اس آیت میں داخل ہے. اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اسے جنت دے گا, کیونکہ جو آدمی بھی حقیقت بھی ہے کام جو کر رہا ہے وہ دینی کے لیے تو کرتا ہے کہ اسلام بچے, مسلمانوں کو عروج ملے, اللہ کا دین اس دنیا میں قائم ہو جائے, لوگوں کے دلوں پہ طبیعت پہ اسلام کا غلبہ آ جائے. حسن رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کوئی آدمی نہیں ہے جو مومن ہو اور اس آیت سے باہر ہو. اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پر بڑا زور دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نے دیکھو 10 وعدے کر لیے ہیں, وعدہ کا لفظ لے آئے ہیں, علیہ کا لفظ لے آئے ہیں, یعنی ضروری ہے یہ, اور پھر وعدے کے بعد حقاً کہہ دیا ہے کہ سچا وعدہ یہ. وہ کہتے ہیں بار بار خدا تاکید کر رہا ہے کہ بالکل ہم تمہیں سارے کی ساری چیزیں دے دیں گے, ہمارا تمہارے ساتھ پکا وعدہ ہے, تم اپنی جان اور مال کو ہمارے سامنے پیش کر دو, پھر اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ یا کوئی نقصان ہو جائے گا تمہارا. بالکل نہیں, ہم پکا وعدہ کر رہے ہیں. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے. اسی لیے خلافتوں کے باوجود دل تڑپتا تھا کہ کسی طرح چلے جائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں نکلے جہاد کے لیے اور کسی کے روکنے سے باز نہیں آئے, حتیٰ کہ لوگوں نے جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آپ کی بات نہیں ٹالتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں, آپ جا کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو منع کریں کہ مدینہ منورہ چھوڑ کے نہ جائیں. اور وہ آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے, اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا رکاب میں, اور انہوں نے کہا حضرت نہ چاہیے. اور لوگ آمادہ ہیں اس بات کے لیے کہ جا کر لڑیں گے, آپ دارالخلافہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب ایران کی ٹکر تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اضطراب تھا, اور وہ بار بار کہتے تھے کہ سعد وہاں کی جنگ کی قیادت تو یا تم کر سکتے ہو یا میں کر سکتا ہوں, اور کوئی ایسا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اعلان کر دیا تو ان سے بحث شروع ہوئی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے روکا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روکا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, انہوں نے روکا. پھر ان کا امیر المومنین اگر پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کے, ایران کے ساتھ ٹکر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں, تو پھر اللہ کی قسم جب بھاگیں گے واپس مسلمان تو انہیں پیچھے جانے تک کوئی پناہ نہیں ملے گی, مدینہ منورہ سے بھی پیچھے کہیں جا کے گریں گے. اور اگر آپ یہاں رہیں گے تو مسلمانوں کو یہ سہارا تو ہوگا کہ خلافت ہے, اور مدینہ منورہ میں آ کے پناہ لے لیں گے. آپ کے جائے پیچھے کون اتنی بڑی شخصیت ہے جو یہاں جم جائے اور رکے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکے. یہ شہادت کی تمنائیں, یہ سب چیزیں اسی وجہ سے تو تھیں کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے بالکل پورا کریں گے تمہارے ساتھ, جان اور مال دونوں کھپاؤ ہماری راہ میں, ہمارا پکا وعدہ. اور ایسا ویسا بھی نہیں, تورات انجیل قرآن ہر جگہ ہم نے یہ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے تو کہتے رہے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتی فی بلد رسولک, اللہ
اپنی راہ میں شہادت دے، اور موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ اور اس پہ حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا کہ اب تو چاروں طرف اسلام پھیل گیا ہے، اب آپ کے پاس شہادت کہاں سے آئے گی مدینہ منورہ میں؟ تو بڑی حسرت سے مجھ سے کہا بلا سیاتی بہا انشاءاللہ، میری بیٹی اللہ نے چاہا تو میری بٹیا اللہ شہادت کو بھی یہیں لے آئے گا مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں پھر شہادت بھی آ گئی، اور اللہ نے انہیں وہاں کی دھرتی وہاں کی خاک بھی نصیب فرما دی۔ یہ چیزیں ہیں، ایسے ہی نہیں لوگ اللہ کے دین کے لیے زندگیاں کھپا دیتے۔ یہ اور بات ہے تم پر نثار کر دی۔ ایک تو شاعری کا ذوق نہیں یار تم لوگوں، یہ اور بات ہے تم پر نثار کر دی ہے، عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی، سب کو عزیز ہوتی ہے، زندگی، جان، جوانی، گرم خون، یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ایسے ہی کوئی کر دے، کچھ پتا چلتا ہے آگے تو ہی تو آدمی بڑھتا چلا جاتا۔ یہ چیز ہم جو اس پہ مر مٹے نہ سے تو کیا بے جا کیا، ہم جو اس پہ مر مٹے نہ سے تو کیا بے جا کیا، ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی۔ ایسے ہی مرتے ہیں لوگ جا کے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں آج۔ اللہ نے کہا ہمارا پکا وعدہ ہے تم سے، اور ایک تو جنت ہے، یہ بھی حق ہے اللہ نے فرمایا، اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ مومن جب دیکھتا ہے اتنی کرم نوازیاں مجھ پہ تو بچ جاتا ہے کہ آپ ہی کی جان، آپ ہی کا دیا ہوا مال آپ ہی خریدنا چاہتے ہیں، پھر آپ ہی مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کرم پہ ویسے ہی مر جائے اور اس احسان پہ ویسے ہی ذبح ہو جائے، اور اس کی قدر نوازی کے لیے ویسے ہی انسان بچ جاتا ہے کہ مہربانی بھی کیسی ہے، عنایات کیسی ہیں، محبتیں اور نوازشات کیسی ہیں۔